रसूल हिंदुल वली गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे सूफिया की ज़िंदगी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और सबसे ज़्यादा इनफरादी है वो ये है कि उन्होंने लोगों के दिलों का बड़ा ख्याल रखा है। उन पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा बोझ बनती थी वो ये बनती थी कि कोई शख्स किसी का दिल न तोड़े। वो इसका बहुत ख्याल रखते, इस पर बड़ी तवज्जो देते। जो शख्स किसी के दिल का एहसास ना करता, किसी के जज्बात का ख्याल ना करता, उससे नाराज़ हो जाता। कुतुबुल अक़ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खानका में बैठा था। अचानक एक ताजर, एक दुनियादार शख्स आया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने बैठे हुए आपके एक मुरीद शेख अली अलैह रहमा जिनका नाम था, उनकी तरफ वो ताजर तेज़ी से बढ़ा और शेख अली का गिरेबान पकड़ लिया। मेरे पैसे कब दोगे और कितने वादे करोगे? लाओ मेरी रकम वापस करो। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सारी सूरत हाल से बेखबर थे। जल्दी से उठे और उठ कर के उस ताजर से कहा कि मुअम्मा क्या है, बात क्या है? कहा हुजूर बहुत अरसे थे आपके इस मुरीद शेख अली ने मेरी रकम देनी है और वापस नहीं करता। ख्वाजा साहब अलैह रहमा ने शेख अली की तरफ देखा और फरमाया ये मामला क्या है? अर्ज़ की हुजूर गरीब हूँ, कमज़ोर हूँ, तंगदस्त हूँ, कसदन ऐसा नहीं कर रहा, इससे कुछ मोहलत ले चुका हूँ, वो ख़त्म हुई, अब और मोहलत का सवाली और ये मुझे मोहलत देने को तैयार नहीं है। ख्वाजा अजमेर अलैह रहमा ने उस ताजर की तरफ देखा और फरमाया गरीब है, मजबूर है, इस वक्त तंगदस्त है, इसको कुछ मोहलत दे दो, यकीनन तुम्हारी रकम लौटा देगा। उसने हज़रत ख्वाजा अलैह रहमा के साथ भी तौहीन आमेज़ लहजा माज़अल्लाह इख्तियार किया। अभी लेकर के जाऊंगा, पूरी रकम लेकर के जाऊंगा, वरना ना सिर्फ ये कि इसे रुसवा करूंगा बल्कि मैं इसे बाज़ारों में खींचूंगा। ख्वाजा कुतुब अलैह रहमा फरमाते हैं जितने लोग वहाँ बैठे थे उन सब की तरफ जब शेख अली देखते तो कमज़ोर पड़ते, रोते। मेरे पीर भाइयों के बीच आकर सरेआम इतने लोगों में मेरी इतनी रुसवाई कर डाली। ख्वाजा अजमेर ने अपनी उस मुरीद की आंखों में जब आंसू देखे तो बड़ा ही दिल नरम हुआ। उसको कहा कुछ मोहलत दे दे। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तो अभी अपनी रकम चाहिए। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ज़मीन पर चादर बिछाई, चंद सिक्के जेब से क्या निकाले थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने भरे खजानों से दौलत अता फरमाया। ये है तुम्हारी रकम, उठाओ और ले जाओ। तुम्हें फ़कीरों को इस तरह रुसवा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें खानकाहों में बैठे इन सादा और कमज़ोर लोगों के साथ ये रवैया रवा ना रखना चाहिए था। ये कहा उस शख्स ने पैसे उठाने शुरू किए और उठाते उठाते ना जब उसकी नज़र ज़्यादा माल पे पड़ी तो कुछ ज़्यादा पैसे भी उठा लिए। ज़रा नज़र बचा के देखता कि ख्वाजा साहब देख तो नहीं रहे, कुछ ज़्यादा रकम हथियाई और वो चलता बना। हज़रत ख्वाजा अलैह रहमा ने शेख अली को थपकी दी, फरमाया अल्लाह ने तुम्हारी इज़्ज़त रखी, पर एक बात मेरी याद रखना, जब भी भरोसा करने को दिल हुआ, जब भी किसी तरफ सहारा ढूंढने का दिल हुआ तो या खुदा की तरफ देखना या मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या दरवेशों का क्या काम कि वो दुनियादारों से पैसे ले और दुनियादारों के साथ मामलात करे। तुम्हारी ये रवज अच्छी नहीं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारा वकार रखा। ख्वाजा कुतुब कहते हैं वो बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन शेख अली के चेहरे पर कई दिनों तक अफसुर्दगी रही। वो उन सब लोगों को पलट पलट के देखते जिनके सामने आके उसने गिरेबान पकड़ा था, तो बेचारों की तबीयत बिगड़ती, दिल पे अफसोस होता, इसको ऐसा न करना चाहिए था, मेरी गरीबी का यूँ मजाक ना उड़ाता। कहते हैं चंद हफ्ते गुजरे तो उस ताजर को हमने दोबारा ख्वाजा साहब की खानकाह में दाखिल होते देखा, लेकिन अब के वो बड़ा ही परेशान आया, अब के वो बड़ा ही अफसुर्दा आया, अब के वो आया तो हाँफता कांपता तड़पता आया। चादर बड़ी सारी ओढ़ रखी है, आते ही हज़रत ख्वाजा की खिदमत में बैठा, तड़प के रोने लगा, कहने लगा अजमेर के बादशाह भूल गया था, माफ़ी हो सकती है, गलती हो गई थी, दरगुजर का सवाली बन के आया हूँ। अताए रसूल हिंदुल वली गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे पहेलियाँ ना बुझा, जो बात है उसको खोल करके बयान कर। फ़कीर
تیری ہر بات سننے کو اور درگزر کرنے کو تیار ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ چادر کی اوٹ سے نکالا تو کہنے لگا حضور خشک ہو گیا، اٹھتا ہی نہیں۔ حضور تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ میں نے نا وہ میں نے سکے اٹھاتے اٹھاتے نا آپ سے نظر بچا کے کچھ زیادہ اٹھا لیے تھے، تو آپ کی ناجائز دولت، میں نے آپ کی دولت کو ناجائز حاصل کر لیا تھا، تو حضور اس سبب سے میرا ہاتھ چھل ہو گیا۔ مجھے اتنے لینے چاہیے تھے جتنے میرے بنتے تھے، میں نے ناجائز پیسے لے لیے۔ خواجہ اجمیر فرمانے لگے دنیا دار ہے تو ابھی تک دنیا داری میں اڑا ہوا ہے، تو دنیا دار ہے تو ابھی تک تیرا خیال سکوں میں، پیسوں میں، دھیلوں اور اشرفیوں میں اڑا ہوا ہے۔ فرمانے لگے مجھے پتا تھا تو زیادہ اٹھا رہا ہے، لیکن فقیر کے پاس جو خزانے ہیں وہ اس کے ذاتی نہیں، وہ رب کریم کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سے کوئی لے گیا تو لے گیا، لیکن تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ زیادہ سکے اٹھانے کی وجہ سے تیرا ہاتھ چھل ہوا ہے؟ کہ اس لیے تیرا ہاتھ خشک ہو گیا ہے کہ تو نے ایک فقیر اور درویش کو بھرے مجمع کے اندر رسوا کر ڈالا تھا۔ تیرا زیادہ پیسے لینے کی وجہ سے ہاتھ کمزور نہیں پڑا، بلکہ وہ جو تو نے اس غریب کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا اور اسے رسوا کر ڈالا تھا، تو کیا سمجھتا ہے وہ لاوارث ہے؟ اگر وہ کمزور ہے، تنگ دست ہے، تو بندہ تو رب کریم کا ہی ہے نا۔ جو تاجر، سیٹھ، نواب اور ذمہ دار کا رب ہے، غریبوں کا بھی وہی رب ہے، ان مسکینوں کا بھی وہی رب ہے، ان کمزوروں کا بھی وہی رب ہے۔ کہنے لگا حضور معافی کا سوال ہی ہوں۔ فرمایا اٹھ کے جا اور بھرے مجمع میں جا کے ایک دفعہ اس درویش سے معافی مانگ، مجھے امید ہے عرش کا رب تیرے سارے گناہ معاف فرما دے۔ ایک دفعہ معافی مانگ لے، جا سوال کر لے۔ وہ شیخ علی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا اگر آپ معاف کر دے تو میری تکلیف دور ہو جائے گی۔ شیخ علی کی آنکھوں میں چم چم آنسو برسے۔ کہنے لگا آپ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ کہنے لگے یار تو تاجر ہے، تو ذمہ دار ہے، تیرے دل میں پتہ نہیں کیا تصور ہے، پر میں نے تو معاف کرنا ہی ہے، اس لیے کہ نہ میں تاجر ہوں، نہ میں ذمہ دار ہوں، نہ میں دنیا دار ہوں، میں تو غریب نواز کا ماننے والا ہوں۔ میری مجبوری ہے کہ جس شخص کا میں نوکر ہوں نا، اس نے سکھایا ہی معاف کرنا ہے۔ جس کے در دولت پہ میں رہتا ہوں، انہوں نے درگزر کرنا سکھایا ہے۔ ادھر جب معافی ہوئی تو خواجہ اجمیر نے تھپکی بھی دی، دعا بھی فرمائی، رب کریم نے شفا عطا فرما دی۔ تو خواجہ اجمیر فرمانے لگے میاں جا، تیری تندرستی ہوگی، چلا جا۔ کہنے لگا حضور اب کس نے جانا ہے، اب تو میں تیری دہلیز پہ جھاڑو دیا کروں۔ یہ ہاتھ جو تیری دعا کی برکت سے شفا یاب ہوا ہے اجمیر کے والی، اب میں یہاں جھاڑو دوں گا، اب میں یہاں نوکری کروں گا۔ خواجہ اجمیر پھر بولے اور لفظ پھر ایک دفعہ فضا میں گونجے، فرمایا یاد رکھنا، ہاتھوں کی تندرستی سے لے کر روحوں کے بیدار رہنے تک اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیرے اندر کبھی کمزوری نہ آئے، تو پھر کسی غریب کا دل توڑنے سے بچتے رہنا، پھر کسی مسکین کو رسوا کرتے سے بچتے رہنا۔ اگر اللہ دولت دے، اقتدار دے، کچھ لوگوں کو تیرا دستے نگر بنائے، پھر ذرا احتیاط کرنا، لفظوں پہ ذرا تھوڑا سا محتاط ہو کے رہنا، پھر دیکھنا تیرے انداز سے، اطوار سے، طور طریقوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے بادشاہ تھے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دینے گئے۔ گویا دنیا کا بادشاہ تینوں دنیا کے بادشاہ کے مزار پہ حاضری دینے گیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر مزار پہ گئے تو دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہے، اور ساری سور کے سارے فقیر بیٹھ جایا کرتے تھے، اندھا بیٹھا، کہنے لگا بابا دے دو، بابا دے دو، 20 سال سے بیٹھا ہوں خواجہ اجمیری کے دربار پہ، آنکھیں نہیں ملتی، اندھا ہوں، کچھ دے دو۔ اورنگزیب عالمگیر سرانے کھڑے ہو کے کہنے لگے اچھا 20 سال سے بیٹھا ہے، کوئی نہیں مل رہی؟ کہا نہیں مل رہی۔ فرمانے لگے 2 سپاہیوں کے اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ تلواریں لے کے، میں جا رہا ہوں اندر حضرت اجمیری کے مزار پہ حاضری دینے۔ 21 سال ہو گئے، اس کو آنکھیں نہیں مل رہی، اس سے تو وہ حضرت خواجہ اجمیری ناراض ہیں، اس کو دیتے ہی کچھ نہیں، اس کے سرانے کھڑے ہو جاؤ، اگر میرے آنے تک، یہ میرے واپس آنے تک ٹھیک ہو گیا تو صحیح، ورنہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، اس سے تو ناراض ہے، 21 سال ہو گئے میری کچھ نہیں رہا، اور یہ خواجہ اجمیر کا آستانہ ہے جہاں سے کبھی خالی کوئی نہیں گیا۔ کہنے لگا اس سے ناراض ہے بابا، میں واپس آؤں گا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ کہہ کے اورنگزیب عالمگیر اندر گئے، وہ اندھا پیچھے سے کہنے لگا یا اللہ آنکھیں پہلے ہی کوئی نہیں تھی،
اب تو گلا بھی کٹنے لگا ہے. خواجہ صاحب مہربانی کرو, اللہ خواجہ صاحب کے صدقے فضل فرماؤ. رونے لگا, چلانے لگا. وہ سپاہی کہتے ہیں اس نے اتنی منت کی کہ ہم بھی رونے لگے. تھوڑی دیر کے بعد اورنگزیب عالمگیر واپس آئے تو اندر زور زور سے بولنے لگا, کہنے لگا بادشاہ میری آنکھیں صحیح ہو گئی ہے, مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے, خواجہ آج میری نے عطا کر دی ہے, رب نے میری غلطیاں بخش دیا, دیکھو میں ٹھیک ہو گیا ہوں. اورنگزیب عالمگیر نے تاریخی جملہ کہا خواجہ صاحب کے مدار پہ کھڑے ہو کے, کہنے لگے او ظالموں, آج کے ظالموں صوفیاء کو بدنام کرتے ہو, بدبختوں ان لوگوں پر الزام دھرتے ہو, ان کے دروازے سے بھی کبھی کوئی خالی جا سکتا ہے؟ اور میں 21 سال ہو گئے تھے, تو نے اندھا بن کے ڈھونگ رچایا ہوا تھا, تو مانگتا تھا لوگوں سے مانگتا تھا, ڈھونگ رچایا ہوا تھا. آج تو نے موت کے ڈر سے دل سے مانگا ہے, اور رب نے معین الدین کے صدقے تجھے دونوں آنکھیں عطا فرما دی. ڈھونگ نہ رچاؤ, دل سے آؤ, دل سے آؤ. ان فقیروں کے دروازے بند نہیں ہوئے, کھلے ہوئے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے آؤ. تم نے تو ڈھونگ رچایا ہوا ہے, ڈھونگ سے بھی کبھی ملا ہے. فرمایا میرے معین الدین کا دروازہ اور کوئی خالی چلا جائے, ڈھونگ نہ رچاؤ. خدا کی قسم دنیا ڈھونگ نہ رچائے, ان سے درد دل لینے جائے, ان سے معرفت الہی کا درس لینے جائے, ان سے رب کا قرب مانگنے جائے. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے. اور کسی نے کہا تھا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل, نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل. خدا کا قرب دے محبت پیر خانے کی, خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی. ان سے کبھی دنیا مانگنے نہ جاؤ, دنیا تو کئی دفعہ دنیا دار سے بھی مل جاتی ہے. ان بزرگوں کے آستانے پر جاؤ تو خدا کی معرفت مانگو, نماز کی لذت مانگو, مصطفیٰ کا پیار